بلکہ ایک حضور کا فرمان سن لیجئے، اور اگر زندگی کی تلخیاں بھی ہیں تو اس ایک حدیث سے مٹائی جا سکتی۔ آج بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، آج گیس نہیں ہے، معاشی بحران ہے، گھر گھر مصیبت کھڑی ہے، آج ہر بندہ پریشان ہے، لیکن ایک حدیث سن لیں، یہ ٹینشن فری حدیث ہے۔ آپ کے اندر ٹھنڈ اترے گی اس حدیث کے سنتے ہی، اور آپ اگر غریب ہیں تو غریبی پہ ناز کریں۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا، سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہ میرے بندے، تو بندہ ہو کے تجھے 3 وقت کا کھانا چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، سردی گرمی کا لباس چاہیے تھا، تجھے گھر کی دہلیز پہ بوڑھی ہونے والی بیٹی کا جہیز چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تو میرے پہ راضی ہو گیا کہ میرے اللہ نے مجھے اتنا دیا، میں اس پہ واہ خوش ہوں۔ تو کہا اگر تو اللہ کے دیے پہ راضی ہو گیا، تجھے تو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا، مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا۔ تو کہا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہے، وہ بدبخت ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن اس کو نابینا اٹھایا جائے گا، اس کی آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی مفسرین نے بات کی ہے کہ نامہ اعمال تو وہ کھولیں گے اور اس میں اپنے اعمال بد پڑھیں گے، تو پھر نابینا کیسے ہوں گے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا انہوں نے کہ عمل حجت ہوں گے، یعنی آج چمک چمک کے باتیں کرتے ہیں، اپنے کفر پہ اور اپنے عصیان پہ اور اپنے گناہوں پہ دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ایک آپ بے نمازی سے پوچھ لیں تو وہ بھی کوئی دلیل دے دے گا، آپ ایک شرابی سے پوچھیں تو وہ بھی کوئی بات کرے گا آگے سے، آپ کو چپ کرا دے گا، اور کچھ نہیں ہوگا تو داڑھی کا تانا دے دے گا، امامے کا تانا دے دے گا۔ لیکن یہ دلیلیں اس دنیا پہ چلتی ہیں، بڑے شعلہ نوا خطیب ہوتے ہیں، لیکن جب جج کے سامنے جاتے ہیں تو پبلتیاں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس وقت دلیلیں مٹ جائیں گی۔ عمل حجہ ایک معنی یہ کیا گیا، لیکن یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ انہیں چند لمحوں کے لیے بینائی دی جائے گی جس سے اپنا نامہ اعمال پڑھ سکیں گے، اور وہ ان کی توقیر کے لیے نہیں، ان کو رسوا کرنے کے لیے ہوگا، تاکہ وہ اپنے نامہ اعمال کی بدیاں پڑھیں اور دیکھیں کہ وہ کیا کیا کرتوتیں کرتے رہے اور کیا کیا جو ہے وہ گل کھلاتے رہے، اور اس سے مزید شرمسار ہوں، اور پھر آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو کہا یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اوپر اللہ کے ذکر سے رخ پھیرا، اللہ کی یاد سے منہ موڑا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، قال رب لما حشرتنی اعمی، تو وہ بندہ کہے گا جس کی آنکھوں کی بینائی اچک لی جائے گی کہ مالک مجھے تو موٹی موٹی آنکھیں دی گئی تھی، میری آنکھوں پہ تو شاعروں نے غزلیں لکھی، میری آنکھوں پہ تو قصیدے کہے گئے، میری آنکھوں کو کبھی جیل کہا گیا، میری آنکھوں کو کبھی نرگس کہا گیا، کبھی چشم آہو سے میری آنکھ کا تذکرہ ہوتا تھا، لیکن آج یہ آنکھیں بے نور کیوں ہو گئی؟ تو آواز آئے گی، اللہ اکبر، قال رب لما حشرتنی اعمی، کہے گا مالک مجھے اندھا کیوں کر دیا گیا، وقد کنت بصیرا، میں تو انکھیارا تھا، میں تو بینا تھا۔ آواز آئے گی، قال کذالک اتتک آیاتنا، تیرے طرف ہماری نشانی آئی تھی، ہماری آیتیں آئی تھی، فنسیتہا، کتنا متکبر تھا تو نے میری نشانیوں کو، میری آیتوں کو بھلا دیا، تو نے کبھی آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی، اتنا مغرور ہو گیا، تجھے اتنا نشہ چڑھ گیا دنیا کا، تجھے دنیا کی جو ہے وہ اتنی لذت ملنے لگی کہ تو حقارت کی نظر سے گزر جاتا تھا جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی اور تجھے قرآن میسر نہیں تھا، تو نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا، تو تمرد اور سرکشی میں مبتلا ہو گیا اور تو کفر و عصیان میں مبتلا ہو گیا۔ آج جو ہے وہ تیرے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جائے گا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھی فراموش کر دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا، پھر وہ چیخے گا، چلائے گا، 70 سال تو اس کو کوئی جواب ہی نہیں دے گا۔ 70 سال کے بعد اس کی پکار پہ داروغہ جہنم جھڑکتے ہوئے کہے گا کیا ماجرا ہے؟ تو وہ کہے گا ہائے پیاس سے مر رہا ہوں، ایسی جگہ ڈال دیا جائے گا 70 سال کوئی فریاد ہی نہیں سنائے گا۔
اسے بھلا دیا جائے گا، فراموش کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے مائے حمیم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور کھولتا ہوا پانی جب پیے گا تو چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی۔ اب پانی گرم ہو تو آپ پیچھے کر دیتے کہ میں نہیں یہ پیوں گا، لیکن اس دن پینا پڑے گا۔ اس سے انتڑیاں کٹ کٹ کے گریں گی اور بار بار اس عذاب سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ، فرمایا اسی طرح ہم اس شخص کو سزا دیں گے جو حد سے تجاوز کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے۔ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا۔ یہ بات بیان کرنے کے بعد فرمایا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے اور دائمی ہے، ختم نہیں ہوگا۔ وقت سمٹ گیا، میں مضمون آگے لے جانا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، درمیان میں آیات چھوڑ رہا ہوں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ارشاد فرمایا کہ آپ مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیے ان چیزوں کی طرف جن سے ہم نے لطف اندوز کیا ہے کافروں کو۔ کافروں کو حور و قصور دیے، محلات دیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ افرنگ کا ہر کوچہ ہے فردوس کی مانند، تو یہ زندگی ان کو دی، لیکن اس زندگی کے باوجود، عالی نسب محلات کے باوجود، اس کے باسی اجڑے ہوئے، ان کی زندگی کے اندر کوئی حرارت ہے ہی نہیں۔ تو یہ ظاہری چمک ہے۔ میں ایک لمبی مسافت سے تھکا ہوا تھا، میرے کان میں آ کر کسی نے سرگوشی کی، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو وہاں لے چلیں جہاں علامہ اقبال نے اپنی زندگی کا ایک وقت گزارا ہے۔ میں چونک گیا اور مخاطب ہوا تو میں نے کہا کہ میرے میزبان کا تقاضا ہے کہ آپ رات میرے پاس رکیں۔ مجھے 18 دن ہو گئے، لیکن میں ایک رات بھی ان کے پاس رکنا مشکل ہے میرے لیے، سفر میں رہا ہوں، اور آج میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات میں آپ کے ہاں رکوں گا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور صبح میں نے 11 بجے چلے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر، میں نے کہا کہ میری بھی آرزو ہے، لیکن اگر آپ میرے میزبان سے اجازت لے لیں، میں نہیں کہوں گا، آپ کہہ لیں۔ تو اس نے میزبان سے پوچھا تو اس نے میری جانب دیکھا، تو میں نے آنکھوں سے کہا، اشارے سے کہا کہ میرا جی بڑا چاہتا ہے، لیکن میں آپ کی محبت سے مجبور ہوں۔ اس نے کہا جی 200 کلومیٹر ادھر جانا پڑے گا، اور پھر اس شہر سے 200 کلومیٹر میرا گھر ہے، تو یہ 400 کلومیٹر آپ کو فاصلہ پڑ جائے گا، اور صبح صبح آپ نے نکلنا بھی، اور 8 گھنٹے کی محفل میں آپ مسلسل بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا میں تھکن گوارا کر لوں گا، مجھے شوق ہے اس جگہ کو دیکھنے کا جہاں اقبال بیٹھ کے جو ہے وہ محبت کے گیت گاتے رہے، اور جس جگہ کو اقبال نے مغرب کی پرسکون جگہ کہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے ہاں وہاں 120 سال کی زندگیاں لوگوں کی ہیں۔ تو میں سفر کرتا ہوا ہائیڈل برگ میں پہنچا، اور وہاں میں جہاں علامہ اقبال کی رہائش گاہ تھی اس کو دیکھا، زیارت کی، اور اقبال کی یادیں تازہ ہوتی رہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور بارش برس رہی تھی، اور مغرب کی ٹھنڈی ہوائیں وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی تھی، لیکن میرا جذبہ مجھے روکتا تھا کہ میں یہاں کچھ دیر کے لیے رکوں۔ تو میں دریا کنارے کھڑا ہو گیا اور بارش برس رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ یہ پرسکون جگہ ہے۔ اقبال کی نظم بھی میں نے آ کے دیکھی جو انہوں نے وہاں خاص طور پہ کہی، بلکہ اس جگہ پہ بھی جا کے میں بیٹھا جہاں انہوں نے وہ نظم کہی۔ تو اچانک کسی کے چلانے کی اور چیخنے کی آواز آنے لگی۔ تو رات کا موقع تھا، اندھیرا چھایا تھا، اور درختوں کے گھنے سائے تھے، اور دیار غیر تھا، اور ہم صرف 3 لوگ تھے، اور ہر طرف ہو کا عالم تھا، سناٹا تھا۔ تو جب چیخوں کی آواز آئی اور میں ڈر گیا، میرا دل لرز گیا، تو میرے دوست جو ہیں وہ بالکل اپنی اصلی حالت میں رہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے دریا کے کنارے کنارے یہ کوئی بندہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے۔ میں نے کہا اسے کیا ہوا؟ وہ ہنس کے کہنے لگے یہ روز ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ زندگی کے اکتائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جو سب سے پرسکون ہیں، پچھلی رات کے اندھیرے میں وہ چیخیں مار کے رو رہے ہیں اور انہیں سکون نہیں ملتا، اور محمد عربی کی دہلیز کے جو نوکر ہیں وہ سحری کے وقت مسلح پہ جب
اللہ اللہ کرتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو ڈلتے ہیں، تو وہ غریب ہونے کے باوجود وہ سکون انہیں ملتا ہے کہ جو ان لوگوں کو یہاں میسر نہیں ہے۔ تو کافروں کی جو زندگی ہے اور ان کے محلات جو ہیں، یہ دیکھنے سے لگتا ہے کہ بہت اچھے ہیں، لیکن ان کے اندر اجڑے ہوئے ہیں اور ان کے باطن میں کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ روحانی خلا ہونے کی وجہ سے انہیں سکون کی دولت ہی میسر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے سامع، اے مخاطب، ان لوگوں کی زندگی کا حسن اور ان کی ظاہری چکا چوند اور ان کے محلات کے اوپر لگے ہوئے کمکمے اور ان کی جو ہے وہ خوبصورت گلیاں اور بازار اور زندگی کا جمال اور یہ چھلکتے ہوئے جام اور یہ مہوشوں کا ہجوم، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو، مت تیرا دل ادھر آ جائے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ ہم نے اس لیے ان کو یہ دیا ہے لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ ہم ان کو اس فتنے میں مبتلا کریں، یہ فتنے کی آگ میں جل رہے ہیں۔ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور تیرے رب کا جو رزق تیرے لیے مقسوم ہے وہ بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے۔ اور مفسرین نے فرمایا اس رزق سے مراد جنت ہے، کہ اس کوچہ یا فرنگ کو دیکھ کر کے، یہ دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر کے تیرا دل ادھر مائل نہ ہو جائے، اپنے آپ کو جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ پہ لے آ، اور تیرے لیے رب نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دے۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر پابند رہ۔ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے روزی نہیں مانگتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم آپ کو روزی دیتے ہیں۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ یہاں بہت کچھ لکھا مفسرین نے، لیکن ایک بات مجھے بہت اچھی لگی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ذرا اس پہ توجہ کریں، یہ لاہ عمل ہے کہ یہ کافروں کی چکا چوند اور یہ ان کی زندگی کے ظاہری حسن و جمال اور ان کی زندگی کی جو چمک دمک ہے، اس کی طرف مشتاق نگاہوں سے نہ دیکھیں۔ یہ آزمائش ہے ان کی، اور رزق اللہ کے ہاں ہے، اور وہ جنت ہے۔ تیری نظر میں جنت کا نقشہ ہو تو کوچہ یا فرنگ کیا ہے، تو تو ادھر دھیان رکھ۔ اب آگے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پہ پابند رہے۔ تو یہاں ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات کہہ دی، اس نے کہا کہ جب دنیاوی چکا چوند کی طرف نظر بڑھنے لگے تو اس وقت نماز پڑھنے لگ جاؤ، تو دل رب کی طرف لگ جائے گا اور وہ منظر نگاہوں سے ہٹ جائے گا۔ تو آج کے زمانے میں ہر شخص اس ظاہری چکا چوند کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہر نوجوان ہاتھ میں یہ آرزو لیے کھڑا ہے کہ میں اڑ کے یورپ چلا جاؤں اور میں دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤں۔ آج ماں باپ بھی دعائیں مانگتے ہیں، ہمارے پاس کثرت کے ساتھ لوگ اس لیے دعائیں کروانے آتے ہیں کہ بچے کا ویزا لگ جائے اور وہ بیرون ملک چلا جائے۔ لیکن میں ایک ماں کی کہانی بھی سناتا ہوں کہ اس نے اپنے بیٹے کو میرے پاس 2 مہینے کے لیے بھیجا، کہ مجبور کر دیا ہے اس کو بیرون ملک جانے کے لیے، میں ڈرتی ہوں کہ اس کی نظر وہاں بھٹک نہ جائے اور وہاں آوارہ نہ ہو جائے، تو 2 ماہ آپ اپنے پاس اسے رکھیں، اگر آپ مجھے گارنٹی دیں کہ یہ بچہ وہاں جا کر کے دین سے گرفت کمزور نہیں کرے گا تو پھر میں اس کو یورپ بھیجنے کی اجازت دیتی ہوں، ورنہ میں اپنے بیٹے کو نہیں جانے دوں گی۔ تو وہ 2 ماہ میرے ساتھ رہا، تو میں نے اس کی ماں کو کہا کہ میں ضمانت تو نہیں دے سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے سینے میں قرآن کا نور اتر گیا ہے۔ تو وہ لڑکا چلا گیا اور وہاں کچھ عرصہ اس نے گزارا، لیکن وہ خود ہی بھاگ آیا، کہنے لگا یہاں دل نہیں لگ رہا، اور پھر وہ یہاں آ کر اس نے کاروبار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کاروبار میں عزت عطا کر دی۔ تو آج جب رخ انسانوں کے ادھر مڑے ہوئے ہیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تھی تو حضور روزانہ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ دستک دیتے تھے اور الصلاۃ الصلاۃ کہتے تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کو اور سیدہ فاطمہ کو نماز کے لیے اٹھاتے تھے۔ تو آج کے اس مصطفی اجتماع کے اندر جب کہ نفسی کا عالم ہے، ایک تو قیامت کے دن کہتے ہیں نفسی کا عالم ہوگا، یہ دنیا کے اوپر ہی وہ عالم آ گیا اور یہ قیامت کا ہی منظرنامہ ہے، اور انسانوں کی نظریں بھٹک رہی ہیں اور خیال بہک رہے ہیں، سوچوں کے رخ کسی اور سمت مڑ رہے ہیں۔ آؤ اپنی سوچوں کے رخ گنبد خضرا کے مکین کی طرف موڑیں۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ سویر شام سفر میں ہوتا ہوں تو گاڑیوں کے پیچھے بڑے عجیب جملے لکھے ہوتے ہیں، کوئی شرما دیتے ہیں، کوئی جملے پریشان کر دیتے ہیں، کچھ دکھی کر دیتے ہیں۔
لیکن ایک جملہ ایسا ہے جو میں پڑھتا ہوں تو میں اپنے ساتھیوں کو کہتا ہوں کہ یہ دیکھو کیا لکھا ہے، لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں کہتا ہوں اب روتے پھرتے ہیں نا، یہ احتجاجی مظاہرہ ہے، یہ تحریری احتجاج کر رہے ہیں کہ میرے یار نے مجھ سے بے وفائی کر دی، کوئی راستے میں چھوڑ گیا، کوئی کسی موقع پہ چھوڑ گیا. میں نے کہا ان نے دوستی اس سے لگائی جس نے بے وفائی کر دی. آؤ میں تمہیں ایک در کا پتہ بتاؤں، جو ہاتھ پکڑتا ہے تو حشر میں نہیں چھوڑتا، پھر حشر میں بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا. تو اپنی دل کا رشتہ اس آقا سے جوڑ لو. آؤ اقبال کے سارے کلام کو نچوڑیں اور رس نکالیں اور دیکھیں کیا نکلتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.